بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ایک سوال ہے جو بعض طلباء نے ہم سے پوچھا ہے کہ گلوبل تہجد کے بارے میں، گلوبل تہجد فار فلسطین، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی کسی خاص رات کو گلوبلی تہجد پڑھنا، یعنی تمام عالم دنیا، عالم اسلام فلسطین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تہجد پڑھے، اس کا کیا حکم ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ فلسطین، اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت کرے اور فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے یہود سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین مظلوم ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کی آزادی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ فلسطین کو اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے آزاد فرمائے۔ تو ہمیں ہمیشہ رات دن ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک خاص رات مقرر کرنا تہجد کے لیے اور اس کا نام گلوبل تہجد رکھنا، جیسے کہ فرائیڈے کو 21 مئی کو یہ رکھا گیا تھا شاید، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہے۔ یہ ایک اضافی چیز ہے، بدعت کہتے ہیں ایسی نیا کام جو دین میں نیا کام کیا جائے لیکن دین میں اس کی اصل موجود نہ ہو۔ وَلَيْسَ فِي الدِّينِ مَنْ عَمِلَ عَمْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کوئی کام کیا ہے جس کا حکم شریعت میں نہ ہو، وہ کام مردود ہو۔ ہمیں چاہے کہ دن کو خاص کرنے کے بغیر یا رات کو مخصوص کرنے کے بغیر تہجد پڑھنا چاہے۔ تہجد عظیم عمل اور عبادت ہے۔ فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد پڑھنا ایک عظیم عمل ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں مجھے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کون ہے جو مغفرت مانگے گا، میں اس کی مغفرت کروں گا، کون ہے سائل، میں اس کو عطا کروں گا۔ لیکن اس کے لیے کوئی رات مقرر کرنا میں سمجھتا ہوں دین میں اضافہ ہے۔ تو ہمیں چاہے تہجد پڑھے کسی بھی رات، ہمیں یا ہمیشہ تہجد پڑھے یا کسی بھی رات ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے دعا کرنا چاہے۔ بہرحال گلوبلی یا انٹرنیشنل لیول پر اس طرح تہجد کا ایک دن مقرر کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے احتیاطی کرنا چاہے۔ ہمیں ہر کام قرآن اور سنت کے مطابق کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کو آزاد فرمائے یہود غاصبین سے اور پوری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو ٹھیک کریں، ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں۔ توحید یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب ہم توحید پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود برحق مانیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے گے، تو انشاءاللہ آزادی ہمارے مقدر میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا مددگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔